اب آپ کو بیان کریں گے اس عشرے کے دوسرے برج یعنی کہ برج ثور کے بارے میں۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن دوستوں کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور ان کا نام اگر بے یا واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اب بتاتے ہیں آپ کو کہ 11 سے 20 جون کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی ان کے مالی معاملات میں مالی پریشانیوں میں کمی آئے گی، مالی معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عشرہ ان کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے ایک اچھا وقت ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دوست جو انعامی اسکیمیں، بونڈ نمبر، پرائز بونڈ وغیرہ یا اس طرح کے دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں یا ان میں پیسہ لگاتے ہیں، وہ ان معاملات سے اس عشرے میں فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کی گئی کوششیں کوئی رنگ لاتی نظر نہیں آ رہی، تو بہتر یہی ہے کہ ان معاملات میں نہ الجھیں اور اپنے وسائل میں رہ کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ وہ ملازمت پیشہ افراد جن کو کام میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، دفتری امور میں یا کام سے ریلیٹڈ یا دفتر پولیٹکس کے حوالے سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وقت ان کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہوگا، ایک مثبت تبدیلی رونما ہوتی نظر آئے گی۔ آپ کو اپنے خفیہ دشمنوں کی وجہ سے چند ایک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑے بہن بھائیوں اور یار دوستوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ اونچ نیچ آتی نظر آ رہی ہے۔ اوورآل معاملات بہتر رہیں گے۔ وراثت وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر وہ قانونی نوعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے تو اس کے حوالے سے مثبت پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان دنوں میں آپ کا رجحان مذہبی معاملات، مذہبی امور کی طرف پہلے کی نسبت کچھ کم رہے گا۔ اس عرصے کے دوران آپ کا گھریلو ماحول کچھ ناخوشگوار رہے گا۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت اتنا خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے خاصا خوش آئند ثابت ہوگا۔ یہ معاملات ان کے لیے مالی معاملات میں بہتری کا بھی باعث بنیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رضا کو 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13 جون کی اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 17 جون کی ہے۔